أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الاعلی مکی صورت ہے، 19 آیات ہیں اس کے اندر. اعلی بمانا بلند کے، سب سے اوپر. اور ہم سجدے میں جو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ ہم اسی وجہ سے پڑھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ الاعلی کی پہلی آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا کہ ان الفاظ کو اپنے سجود میں کہا کرو. تو پھر سجدے میں کہنے کی صورت کیا بنی؟ سبحان ربی الاعلی. اور اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ آیت ہے فسبح بسم ربک العظیم. تو جب وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی سورۃ الواقعہ کے اندر، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں کہا کرو. تو یہ آیت مبارکہ آج ہم پڑھیں گے. آج ہم اپنے سجدے کی حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلی کیوں پڑھتے ہیں. اور علماء ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان اس آیت کی تلاوت کرے، سبح اسم ربک الاعلی جو پہلی آیت ہے، تو مستحب ہے اس کے لیے، یعنی باعث ثواب ہے. اگر چھوٹ جائے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن باعث ثواب یہ ہے کہ وہ اس وقت ساتھ میں سبحان ربی الاعلی کہہ دیا کرے. یعنی نماز کے علاوہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو پھر اس وقت یہ پڑھ دیا کرے. تو تمام تقریباً صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن مسعود، یعنی کہ جتنے بھی ہیں ان کا تقریباً یہی معمول تھا کہ جب یہ سورہ مبارکہ شروع کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ چونکہ حکم ہے اس میں کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے اونچا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پاکی کا تقاضا یہ ہو کہ اس کے نام کو کسی مخلوق کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور اگر استعمال کیا جائے تو پھر اس کے ساتھ عبد لگا دیا جائے. جیسے ہمارے ہاں لوگ نام عبد الرحمن رکھ لیتے ہیں، عبد الرزاق رکھ لیتے ہیں، عبد الغفار رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر پکارنے میں ان کے ساتھ عبد نہیں لگاتے، تو یہ بے حرمتی ہے. اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو معلوم بھی نہیں، اور وہ 24 گھنٹے اس کو مسلسل کر رہا ہوتا ہے. لہذا یہ اس کا تقاضا ہے اس آیت کا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی انسان کو وہ نام آپ نے دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے. پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی. سبح پاکی بیان کریے، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے اوپر ہے، الذی خلق جس نے بنایا، فسوی پھر ٹھیک کیا، والذی اور جس نے قدر ٹھہرا دیا، فہدی پھر راستہ دکھا دیا، والذی اور وہ ذات اخرج المرعى جس نے نکالا چارہ، فجعلہ پھر اس کو کر دیا غثاء احوا کوڑا سیاہ رنگ کا. سنقرئک البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسى تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے. آپ نہیں بھولیں گے مگر وہ جو اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر کیونکہ وہ جانتا ہے جو پکارتا ہے اسے بھی، وما یخفی اور چھپے ہوئے کو بھی. ونیسرک اور ہم آپ کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے، للیسرا آسانی تک. فذکر پس آپ سمجھائیے، ان نفعت الذکر اگر سمجھانا کوئی فائدہ دے. سیذکر جلد ہی ڈر جائے گا وہ شخص، من یخشی جس کو ڈر ہوگا، یا سیذکر سمجھ جائے گا، من یخشی جس کو ڈر ہوگا. تو یہ ابتدائی 10 آیات ہیں. سب سے پہلے تعلیم دی گئی اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے اوپر ہے.
اور پاکی بیان کرنے کے بارے میں جو بات تھی وہ 2 باتیں آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نام کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اور جب اللہ کا نام لیا جائے تو خشوع اور خضوع سے، ادب کے ساتھ، اور اس کے نام کو بھی اور اس کی ذات کو بھی ہر اس چیز سے پاک رکھا جائے جس کے کہہ دینے سے یا کر دینے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی محسوس ہوتی ہے، ہر اس کام سے رکا جائے اور اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیے ہوں یا جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہوں۔ اور دوسرا، اگر انسان کا نام رکھنا ہو تو اس کے ساتھ عبد کا اضافہ کر دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ پہلی بات تو ہو گئی کہ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے اوپر ہے، پھر اس کی شان آگے بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، الذی خلق، جس نے تخلیق کیا۔ اب ہمارے ہاں ایک اصول ہے، زیادہ تر یہ جو لوگ تصویریں بناتے ہیں ان کو تخلیق کار کہتے ہیں لوگ، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تخلیق کار صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے بنانا کہ جب اس کے بارے میں کوئی سوچ، کوئی تصویر، کوئی مادہ موجود نہ ہو، عدم سے وجود میں۔ جیسے سب سے پہلا انسان اللہ نے بنایا جب، تو انسان کی کوئی صورت نہیں تھی، کوئی شکل نہیں تھی، اس کا کوئی مادہ نہیں تھا کہ کس سے بنے گا، اس کو تخلیق کہتے ہیں۔ باقی دنیا کے اندر اگر لوگ کوئی بھی چیز بناتے ہیں، ہم کسی انسان کو خالق یا تخلیق کار نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ہم دیکھے ہوئے نقشوں کو مزید ایک اور نقشے میں ڈھال رہے ہیں۔ جیسے کسی نے دیوار بنائی، اب ہم اسے خالق نہیں کہہ سکتے کیونکہ دیوار کے لیے مٹی پہلے سے موجود ہے، اینٹیں پہلے سے موجود ہیں، سیمنٹ، بجری، ریت سب کچھ موجود ہے، اس نے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک شکل دی ہے، تو اس کو تخلیق نہیں کہتے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کو ہم خالق کہنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو کہا کہ سب سے پہلی صفت جو اللہ کی ہے وہ خلق ہے، اور وہ کیسے تخلیق والا ہے کہ کسی بغیر ایسے مادے کے جو پہلے سے موجود ہو وہ چیزیں بنا کر لے آتا ہے، اور یہ شان صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس تخلیق کرنے کے ساتھ آگے کیا بیان کیا، فسوا، یہ نہیں کہ ٹیڑھا میڑھا کیسا بھی بنا دیا، فسوا برابر کر دیا، اور برابر کرنے کے وہی معنی ہیں جو پیچھے بھی صورت میں گزر چکے۔ برابر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کو ایک وجود عطا فرمایا، اور اس کی جسامت، اس کی شکل، اس کے اعضاء، ان میں ایک خاص قسم کا تناسب رکھا ہوا ہے، اور انسان اور جانور کو اس کی ضرورت کے مناسب اعضاء دیے گئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ ہاتھ ہیں، اگر ان میں یہ جوڑ نہ ہوتے، ہڈیوں کے اندر یہ جوڑ نہ ہوتے، انگلیوں کے اندر، تو یہ ہاتھ مڑتے نہیں، پھر سیدھا ہوتے، ہم نہ کسی چیز کو پکڑ سکتے، یہ کوئی کام نہ کرتے۔ اللہ نے ان انگلیوں کے اندر جوڑ بنا دیے، اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، کسی چیز کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیاں ہیں، پاؤں کی لچک ہے، پورے جسم میں جگہ جگہ جوڑ لگے ہوئے ہیں جس سے ہم یہ سارے کام سہولت سے کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جانوروں کا حال ہے۔ دوسرا، ہم دیکھتے ہیں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے ہماری پائپ لائن بنائی ہوئی ہے۔ انسان جو ہے، انسان، اس کے سوا ہم دیکھ لیں کہ ہر جانور، کیونکہ انسان اور جانور ہی دو ایسی چیزیں ہیں جو ایسے وجودی شکل میں چلتی پھرتی بھی ہیں اور خوراک بھی استعمال کرتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہیں، وہ کوئی بھی جانور ہے وہ گردن جھکا کے ہی پانی پیے گا، چاہے وہ چھوٹی جسامت کا ہے، بڑی جسامت کا۔ انسان جو ہے وہ گردن جھکا کے اس طرح سے پانی نہیں پی سکتا، اگر وہ پیے گا تو وہ اس کے لیے وہ گلے میں اٹک جائے گا، وہ جائے گا نہیں نیچے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی سپرنگ لگا دی ہیں کہ ہر طرف وہ جسامت جو ہے انسان کی اور جانوروں کی مڑ سکتی ہے۔ پھر فسوا کے بعد کیا کیا، قدرہ۔ قدرہ کہتے ہیں کہ کسی خاص اندازے پر بنانے کو برابر کر دینا، اور یہ تقدیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنا کر صرف یہ نہیں کہ بنایا اور اس کو اعضاء دیے، بلکہ ہر انسان کو جس تقدیر پر بنایا گیا ہے، جس کام کے لیے بنایا گیا، اس کے مناسب اس کو وسائل بھی دیے ہیں، اور اس کے کام میں اس کو لگا بھی دیا ہے۔ جیسے اگر غور کریں تو کسی خاص جنس یا کسی خاص مخلوق کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات جو ہے وہ الگ الگ کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک انسان کا یا ہر جانور کا ایک ہی کام نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کی ترجیحات، اس کے کام، سب کچھ جو ہے وہ الگ الگ ہیں،
اور ہر انسان کو اور ہر جانور کو اس کے ترتیب کے مطابق جو تقدیر کے کام ہے ان میں لگا دیا گیا ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کام پر لگایا، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بارش، ہر جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا، اور انسان کو اپنی تقدیر کے مطابق جیسے محنتیں کرنی ان محنتوں کے اندر انسان کو لگا دیا. پھر فرمایا کہ یہ تقدیر لکھ دی اور سب کچھ کر دیا اور وہ وسائل بھی عطا کر دیے. فہدا، اس کو ہدایت بھی دے دی کہ یہ کام کس طرح سے کیا جاتا ہے. اب اگر انسان کو اتنی سمجھ دے دی ہوتی اللہ نے کہ گھر بنانے کے لیے مٹی چاہیے، اینٹ گارے چاہیے، سیمنٹ چاہیے، بجریاں چاہیے، لیکن اس کو یہ بنانے کا طریقہ اللہ نے نہ سمجھایا ہوتا کہ اس کو آپس میں ملا کے پھر بنانا کیسے ہے، تو یہ چیزیں بیکار چلی جاتی. لہذا فرمایا فہدا، پھر اس کو یہ راستہ بھی سمجھا دیا کہ اس کو کرنا کیسے ہے. تو ہر انسان، ہر جانور جس کام کے لیے ہے، وہ ان تمام کاموں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے ہنر استعمال کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور یہ جو تعلیمات ہیں بنیادی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھی ہیں، اور یہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کو تخلیق بھی میں نے کیا، اس کو برابر بھی میں نے کیا، اس کی تقدیر بھی میں نے لکھی، اس کے انداز بھی میں نے مقرر کیے، اس کو اس کے بنائے ہوئے کاموں کے لیے طریقے بھی میں نے سکھائے. جیسے یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تو آج کل بنی ہیں، جہاں سے دنیا شروع ہوئی ان میں یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن صنعت گیری جو اس دور میں کی گئی وہ آج بھی نہیں. آج تو جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ بالکل بیکار ہوتے ہیں. کوئی کام کیا جائے، کوئی گھر بنایا جائے، 1 سال بعد، 1.5 سال بعد، 2 سال بعد اس میں خرابیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس دور کے بنے ہوئے جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور یہ اکثر جو احرام مصر کا ذکر کیا جاتا ہے، مصر کے اندر یہ فرعون کے زمانے کے بنے ہوئے وہ ابھی بھی نمونے موجود ہیں. تو وہ جو چیزیں اس دور کے اندر بھی یہ چیزیں تھی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جس کے لیے کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ تربیت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سکھا دی ہے. لیکن افسوس، ہم اپنی ترقی کے چکر میں کہ یہ تعلیم ہمیں ترقی دے رہی ہے، تو ہم ترقی میں ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں. ہم دین سے دور ہو کر ترقی حاصل نہیں کر رہے ہیں بلکہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی ذات سے جب نکل کے دیکھے، دوسرے نمبر پر جیسے کل کی صورت میں بھی گزرا اور باقی جگہ پر بھی یہ بات آئی کہ انسانوں کے لیے کیسے یہ تمام چیزیں، زمین آسمان کے نظام چلائے گئے. تو کہا کہ انسان کے خوراک کو دیکھ لیجئے کیسے اس کو نکالا. پہلے چارہ تھا سرسبز، مرعا چراگاہ کو کہتے ہیں، سرسبز و تازہ، جہاں پر جانور وغیرہ چرتے ہیں. اور غثاءً کوڑا کرکٹ ہوتا ہے جو سیلاب میں آ جائے پانی کے اوپر. اور احوا کہتے ہیں جب کہیں پر ہم دیکھیں کہ گھاس بالکل ایسے گل سی جاتی ہے اور سبزی جو اس کا رنگ سیاہی مائل ہو جاتا ہے، جیسے اکثر کائی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چراگاہوں کو سرسبز نکالنا، پھر اس کو خشک کر کے اس کے رنگ کو سیاہ کر دینا، یعنی اس کو خراب کر دینا، یہ کس کے کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. اور دعوت فکر دی جا رہی ہے انسان کو کہ جیسے سرسبز و شاداب تمہاری عمر ہے، جو چستی ہے، جو چالاکی ہے، جو نوجوانی کی عمر ہے جس میں تم اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ بس ہمیں کوئی پوچھ پاچھ کرنے والا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اور انجام کار اسی کوڑے کی طرح ہو جاؤ گے، یا مر کر یا جیتے جی. بڑھاپے میں چلے جاؤ گے، واپس یہ طاقتیں یا قوتیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ انسان کو غور و فکر کی طرف توجہ دلائی. یہاں تک 5 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی کا بیان تھا اور انسان کو غور و فکر کے لیے اس کی اپنی ذات اور اس کی خوراک وغیرہ کی طرف اشارہ کر کے اس کے انجام کا ذکر کیا. پیدائش سے انجام تک کا فاصلہ 2 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ خلق فسوى قدر فهدى. پھر اس کے بعد کیا کر دیا؟ اخرج المرء فجعله غثاء احوى. بس یہ انسان کی زندگی کی ابتدا بھی ہے اور یہی انتہا بھی ہے. بنا اور اس کو اپنے طرز زندگی سکھائے
اور پھر اس کے بعد چارہ نکالا اور اس کو کوڑا کر دیا، یعنی اس کو نوجوانی دی، اس کو عمر دی، اور پھر اس کے بعد یا اسے موت آ گئی یا بڑھاپا آ گیا، واپس ناکارہ ہو گیا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ البتہ ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ پھر آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو یہ وحی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابتداً وحی آتی تھی تو آپ اس پریشانی میں کہ کہیں بھول نہ جائے، کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور کبھی کشمکش میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں ان کے جانے کے بعد آپ بھول نہ جائیں۔ تو یہاں تسلی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ قرآن کریم کا یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے، اور ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے کہ آپ کو پھر کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ اور کہا کہ بھولے گا کیسے نہیں، کہ جو اللہ چاہیں گے وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، الا ماشاء اللہ، اگر اللہ خود کوئی چیز چاہے تو وہ آپ کو بھلا دی جائے گی۔ جیسے قرآن کریم کے اندر بہت سے احکامات ایسے تھے جو پہلے موجود تھے پھر بعد میں ختم ہو گئے، تو کہا یہ کام کس کا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اگر کوئی آیت کسی حکمت کے لیے آئی تھی، جب وہ حکمت ختم ہو گئی، اس آیت کا حکم بھی ختم کر دیا، تو یا تو اس آیت کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذہنوں سے بالکل نکال دیا، اور یا کسی وقتی مصلحت کے طور پر یہ ہوا کہ کسی وقت میں آپ کو کوئی آیت بھلا دی گئی پھر واپس یاد دلا دی گئی۔ اور یہ حکمت کیوں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خود ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا، جو آیت ہم بالکل منسوخ کر دیں، ختم کر دیں یا وقتی طور پر آپ کو بھلا دیں تو اس کے اندر کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، ہمیں مزید کوئی حکم لانا ہوتا ہے یا اسی حکم میں مزید بہتری کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جب چاہے اس کو تبدیل کر دے، جب چاہے اس کا حکم ختم کر دے۔ جیسے بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سورت کی تلاوت شروع کر دی جس میں ایک آیت آپ نے چھوڑ دی، آپ سے رہ گئی، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے۔ منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں پڑھی جائے گی، ختم ہو گئی۔ لیکن جب انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، منسوخ تو نہیں ہوئی، مجھ سے رہ گئی ہے۔ لہٰذا اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کو سب یاد رہے گا، ہاں جو میں خود چاہوں، کبھی وقتی طور پر کبھی ہمیشہ کے لیے وہ بات آپ کو بھول جائے گی۔ انشاءاللہ یہاں تک کہ آیات کی تفسیر ہو گئی۔ کل ساتھ میں باقی کچھ آیات پڑھ لیں گے، اور یہ جو آیات رہ گئی ہیں آیات مبارکہ، ان کی تفسیر بھی کر لیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اپنی پیدائش کے اندر اور اپنی موت کے لیے تیاری، 4 آیات کے اندر اللہ نے ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کا احوال ہمیں سنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔